پہلے پڑھ چکے ہیں اس سے آگے، اور جو آج ہمارے پاس اس محفل میں اس بزم میں پہلی بار حصہ بن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت جس کا تذکرہ صرف اہل سنت ہی نہیں، تاریخ اسلام کا ہر منصف انصاف پسند انسان احترام سے کرتا ہے۔ وہ شخصیت جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ بات ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ کیا نبی ایسی کوئی دعا مانگ سکتا ہے؟ کیا نبی ایسی کوئی دعا مانگ سکتا ہے جو کسی شخص کے لائق نہ ہو؟ یا نبی کوئی ایسی دعا مانگ سکتا ہے جس کا قبول ہونا ممکن نہ ہو؟ یا نبی کسی ایسے شخص کے بارے میں دعا مانگ سکتا ہے کہ وہ شخص جنتی نہ ہو؟ سب سے پہلا تو عقیدہ یہ ہے۔ اور امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ جو بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، آپ کا بولنا اللہ کے حکم سے ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، آپ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ وحی الہی کے تحت کرتے ہیں۔ جس کا نطق، جس کا بولنا اپنی خواہش کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی وحی کے ساتھ ہو، وہ کوئی ایسی دعا مانگ سکتا ہے جو دعا ہم کہیں کہ جی یہ بندہ آگے چل کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ ان دو بندوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو اسلام کی طرف ہدایت دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، اور جو اللہ کو محبوب تھا اللہ نے اسے اسلام میں داخل فرما دیا، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر دی۔ اب دعا کس نے مانگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی خود دعا مانگے وہ کوئی عام اور معمولی نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کی تاریخ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی، اور دعا مانگ کر انہیں اللہ سے لیا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ انہیں الہام ہوتا تھا۔ پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ انہو قد کان فیما مدا قبلکم من الامم محدثون وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اور کما قال کہ گزشتہ امتوں میں ایسے لوگ تھے جنہیں الہام اور کشف ہوتا تھا، اگر میری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی۔ اور امام ترمذی نے نقل کیا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3682، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ
اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور برسر ممبر آپ نے ایک جملہ فرمایا جسے امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں نقل کیا۔ فضائل الصحابہ کا حدیث نمبر ہے 310۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے اور فرمایا ما کننا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم یہ بات سمجھتے تھے کہ اطمینان اور وقار عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا۔ اب اتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت عمر کا کہ نبی علیہ السلام فرمائیں اس کی زبان پر، اس کے دل پر اللہ نے حق جاری کر دیا۔ حضرت مولا علی فرمائیں ان کی زبان پر اطمینان ہے، وقار ہے، سکینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، اور امام مسلم نے اسے نقل کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2399۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے وافقت ربی فی ثلاث فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی اسارا بدر، کہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں جو جناب عمر نے مشورہ دیا اللہ نے اسی مشورے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اسی مشورے کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ پہلا بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی جو رائے تھی اللہ نے اسی رائے کے مطابق قرآن نازل کیا۔ حجاب کے بارے میں، پردے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی کہ امہات المومنین پردہ کیا کریں، حجاب کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ تیسرا، آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، اللہ نے قرآن میں فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ تو فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جہاں حضرت عمر نے جو مشورہ دیا اللہ کو وہ مشورہ اتنا پسند آیا اللہ نے اس مشورے کو قرآن میں نازل کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 15 سے زائد مقامات قرآن میں ایسے لکھے ہیں۔ صحیح مسلم میں 3 مقامات ذکر کیے۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حضرت عمر کی جو سوچ ہے وہ وحی الہی کی روشنی میں تھی، وہ وحی الہی کی روشنی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی نے فرمایا اس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا۔ یہ میری امت کا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ الہام سے اور کشف سے نوازتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3690، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی اس سے اگلی حدیث 3691، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن، اے عمر میں نے دیکھا انسانوں میں بھی جو شیطان ہیں، جنوں میں بھی جو شیطان ہیں، اے عمر وہ تجھ سے بھاگ جاتے ہیں۔ قد فروا من عمر، وہ حضرت عمر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جس راستے پر تو چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا، دل میں حق جاری کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا محدث ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی زبان پر وقار اور سکینہ ہے۔ اب عزیزان، بدقسمتی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، ہم میں ہر طبقے میں چند نادان لوگ پائے جاتے ہیں،
جو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرتے، جبکہ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ ان کی محبت ایک دوسرے کے مقابل نہیں، بلکہ ان کی محبت اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا تعلق ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی اہل بیت ہیں، یہ اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں۔ ان دونوں کا سرچشمہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اب رسول اللہ کی محبت میں آپ کے اصحاب سے بھی محبت کی جاتی ہے، رسول اللہ کی محبت میں آپ کی اہل بیت سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی دو الگ جہتیں نہیں ہیں، یہ کوئی دو الگ جہتیں نہیں ہیں، اصل میں ایک ہی محبت ہے۔ اور ہمیں اہل بیت سے محبت کا طریقہ بھی صحابہ نے سکھایا، ہمیں اہل بیت کا ادب بھی صحابہ نے سکھایا۔ اگر ہم اس بات کو جانیں تو ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر پتہ چلے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کے دور اقتدار میں، جب بھی آپ کے دور حکومت میں قحط پڑا، آپ کا یہی عمل ہوتا تھا۔ اور بخاری کی یہ روایت ہے کہ جب کانا اذا قحطوا، جب کبھی قحط پڑتا، حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کو لیتے اور لے کر باہر نکلتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اے باری تعالی ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، بنبینا اپنے نبی کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا، اب تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم پہ بارش نازل فرما۔ حضرت عمر جن کی زبان پر سکینہ، اطمینان، جو امت کے محدث، جن کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمائے، جن کے بارے اللہ کے نبی فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جو وصف نبوت ہے وہ سارے کے سارے عمر فاروق کی ذات میں کامل و اکمل ہیں، وہ عمر نبی علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ اپنے نبی کے چاچے کے ذریعے سے ہم پہ بارش بھیج دے۔ تو راوی کہتے ہیں ہم پہ بارش برستی۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں اہل حدیث بزرگ ہیں، مولانا داؤد راز، انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر اس موقع پر خطبہ دیتے، اس موقع پر حضرت عمر خطبہ دیتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے ساتھ یہ معاملہ رکھتے تھے جیسے ایک بیٹے کا باپ کے ساتھ ہوتا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام اپنے چاچے کے ساتھ یوں سلوک کرتے تھے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اے لوگو، حضرت عمر کہتے اے لوگو اپنے نبی کی اقتدا کرو اور خدا کی بارگاہ میں نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرو۔ چنانچہ دعا استسقاء ہوتی اور اس کے فوراً بعد بارش ہوئی کہ تا حد نگاہ پانی ہی پانی تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے صحابہ اس کا ادب کرتے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور متصل واقعہ اصحاب سیر نے نقل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے اور مسجد کے ساتھ ہی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اس گھر کے دیوار کے ساتھ پرنالہ تھا جو مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے چوزے ذبح کیے تھے، مرغی کے بچے، مرغی ذبح کی تھی، تو خون جو تھا اس پرنالے کے ذریعے سے نیچے آ رہا تھا۔ جب وہ خون آ رہا تھا وہاں سے عمر گزرے، اوپر سے خون آیا، کپڑے
خون آلود ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا اس پرنالے کو یہاں سے اکھیڑ دو. وہ پرنالہ وہاں سے اکھیڑ دیا گیا. حضرت عمر گھر گئے, کپڑے دھوئے, اور دوبارہ جب واپس آئے خطبہ دے رہے تھے. حضرت عباس کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے اے امیر المومنین, یہ پرنالہ عباس نے نہیں لگایا تھا, یہ پرنالہ رسول اللہ نے لگایا تھا. جہاں آپ نے حکم دیا تھا وہاں میں نے لگایا تھا, آپ کی مرضی سے لگا تھا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے کاندھوں پر چڑھیں, میرے کاندھوں پر چڑھیں, اور جہاں پرنالہ لگا ہوا تھا وہیں پرنالہ لگائیں. یہ ہے نبی کے چچا کا ادب و احترام, یہ ہے نبی کی اہل بیت کا ادب و احترام. اور یہ کس نے سکھایا؟ حضرت عمر نے سکھایا. ہم نے اس پورے سلسلے میں حضرت عمر کی شان بھی پڑھ لی, مقام و مرتبہ بھی جان لیا. کل ہم نے آپ کا اقتدار, طرز حکمرانی بھی جانا. اب آپ نے جو ہمیں اپنا کردار پیش کیا کہ میں نبی کی اہل بیت سے محبت یوں کرتا ہوں, وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اس سے آگے چلیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کی حکومت کے مشیر خاص, قاضی القضات, چیف جسٹس, اور حضرت عمر کے بعد قائم مقام. روایت میں آتا ہے کہ جب فارس کی جنگ ہوئی, ایران کی جنگ ہوئی, مجوسیوں کے ساتھ جنگ ہوئی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں خود اس جنگ میں شریک ہو جاؤں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں, اب یہ محبت ہے, حضرت علی حضرت عمر سے کہتے ہیں آپ مسلمانوں کے معاملات کے نگہبان ہیں, آپ ملک کے لیے حاکم ہیں, اور حاکم کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک لڑی میں موتی پرو دیے جائیں. حاکم اس لڑی کی طرح ہے جس میں موتی پروئے گئے ہیں, اگر لڑی ٹوٹ گئی تو موتی بکھر جائیں گے. جب آپ جنگ میں شریک ہوئے تو کفار کو پتہ چلا کہ یہ وہ بندہ ہے جو پوری اس امت مسلمہ کو لے کر چل رہا ہے, تو وہ آپ کو مارنے کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں گے. اس لیے آپ زحمت نہ کریں, آپ مرکزی میں رہیں, آپ جنگ میں شریک نہ ہوں. اگر اجمیوں نے آپ کو میدان جنگ میں دیکھا تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی سازش بنائیں گے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے شہید کیا جائے. بتائیے اگر ان کے درمیان محبت نہیں تھی, ان کے درمیان محبت نہیں تھی, دوستی نہیں تھی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مشورہ دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, وہ اس ایک واقعے سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ جنگ میں نہ جائیں. بھلا کوئی دوستوں کے دشمنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا؟ اور اس سے آگے چلیں. مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاذ ہیں, ان کی حدیث کی جمع کی ہوئی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. اس میں ابو صفر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر ایک چادر ہوتی تھی, اور اکثر وہ چادر نظر آتی. ہم نے عرض کیا کہ اس چادر کو آپ بہت پہنتے ہیں, جب بھی دیکھیں آپ نے یہی چادر اوڑھی ہوتی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرے خاص دوست میرے خلیل عمر نے دی ہے, یہ عمر کی دی ہوئی چادر ہے. اس لیے جب انہوں نے اللہ کے ساتھ خلوص کا معاملہ کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ خیر خواہی فرمائی, میرے خلیل کا دیا ہوا تحفہ ہے اس لیے میں اس کو زیادہ پہنتا ہوں. روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے درمیان اتنی دوستی, اتنی محبت. اور اس سے آگے چلیں, صحیح مسلم میں امام مسلم نقل کرتے ہیں, امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا,
اور آپ کا جسد اقدس چارپائی پر پڑا تھا اور لوگ آ رہے تھے. روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا تو سارے لوگ جمع ہو گئے. کوئی دعائیہ کلمات کہہ رہا تھا، کوئی تعریف کر رہا تھا، کوئی ان کے لیے کچھ کہہ رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کسی نے میرے کندھے پر، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی تھے. اور حضرت علی فرماتے ہیں فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے، اللہ عمر پر رحم فرمائے. اے عمر، آپ کے بعد ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ علی تمنا کرے کہ اس کے پاس اس جیسے اعمال ہوں. آپ کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے کہ میں یہ تمنا کروں کہ میرے پاس اس جیسے اعمال ہوں. آپ کے اعمال ایسے تھے کہ میری تمنا ہے کہ میرے آپ جیسے اعمال ہوتے. آپ کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے. یہ جملہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ تمنا کروں کہ میرے اعمال اس جیسے ہوں. اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا، مجھے امید ہے، یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں. حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ کو اللہ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. اور میں نے اکثر یہ بات سنی، اکثر یہ جملہ سنا، جب کبھی نبی علیہ السلام کہتے تو آپ یہ کہتے میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نکلے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اب بھی آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا. یہ محبت ہے ان کی آپس میں، یہ ان کی آپس میں محبت ہے. عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی آج یہ اعلان کریں، یہ اقرار کریں کہ ان کے درمیان ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو ان کی حکومتیں چلتی نہیں چلتی. اور ایک بڑی اہم بات بتاؤں، یہ تو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں یہ کچھ ارشاد فرمایا. اور حضرت عمر نے پتہ کیا فرمایا؟ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں محب الدین طبری رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی دو دیہاتیوں کا فیصلہ کرنا تھا، اور آپ نے کہا کہ جاؤ علی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ کر دیں گے. تو ان میں سے ایک دیہاتی نے کہا ان کے پاس جائیں، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ ناراضگی کا اظہار کیا، اور ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا تم پر افسوس، ارے بے وقوفو، یہ جو تمہارا فیصلہ کرنے والے ہیں جانتے ہو یہ کون ہیں؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں. حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں. اور صاحب ریاض النظرہ نے ایک واقعہ اور لکھا، بڑا کمال کا واقعہ. ایک حدیث ہے جو ہم نے کئی بار پڑھی ہے، ہم سب کو یاد بھی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نفلی عبادت کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سماعت، بصارت اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. تو اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اس کا سننا اللہ کا سننا، اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا. جب بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، اگر آج امت محمدیہ میں کوئی بندہ نفلی عبادت کر کے اس مقام کو جا سکتا ہے تو مولا علی شیر خدا کا مقام کیا ہوگا؟ کوئی معاملہ ہوا طواف کے دوران، اور دو مختلف روایتیں ہیں جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی معاملہ ایسا ہوا، کوئی بندہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر گیا، اس کے منہ پر نشان تھا. پوچھا کیا ہوا؟
کہا مجھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مارا ہے، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا ہے۔ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا ہے۔ تو بتائیے جہاں دوستی ہو، محبت ہو، وہیں یہ جملے ہوتے ہیں۔ جہاں دوستی اور محبت ہو وہیں اس طرح کے جملوں کا تکرار ہوتا ہے نا۔ تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ صاحبو یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے قرآن کا، یہی پیغام ہے حدیث کا۔ اب رہ گئی تاریخ کی کتابیں، تو تاریخ کی کتابیں وہ مانے گا جس کو قرآن پر یقین نہ ہو، جس کو حدیث کی کتابوں پر یقین نہ ہو۔ ان دونوں کو چھوڑ کر اگر کوئی صرف تاریخ کی کتاب پر اپنا ایمان رکھتا ہے تو اس کو تاریخ کی کتابیں مبارک ہو۔ ہم اپنا ایمان قرآن و حدیث پر رکھتے ہیں، ہم اس کے بعد تاریخ کی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ سادہ سا ہمارا معاملہ، یہ سادہ سی محبت جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو بات مکمل ہو گئی، صرف پیغام